میرا رشتہ میری کزن ہانیہ سے طے ہو گیا تھا، لیکن ہانیہ نے شادی کے لیے ایک شرط رکھی تھی اور شرط تھی کہ میں شادی سے پہلے اس کے لیے شہر میں گھر بنواؤں، ورنہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا۔ میرے ابا گاؤں کے بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ہم 5 بھائی تھے۔ ابا نے ہم سب کو ہمارے حصے کی جائیداد دے دی تھی۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے بھائیوں کی شادیاں گاؤں میں ہی ہوئی تھیں اور وہ سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش تھے۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میں نے ہانیہ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہانیہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، پڑھی لکھی، گوری چٹی، خوبصورت تھی۔ جب میں شہر میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھار ماموں کے گھر جانا ہوتا تھا اور وہیں میں ہانیہ کو دیکھ لیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ہانیہ پسند آ گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ ہانیہ میری بیوی بنے۔ میرے ماموں بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ میں جب بھی ماموں کے گھر جاتا تو وہ میری خوب خاطر مدارت کرتے۔ ممانی بھی میری بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھیں۔ ہانیہ سمیت میرے 3 کزن تھے۔ ہانیہ سب سے بڑی تھی، ابیرہ اس سے چھوٹی تھی اور اس کے بعد فرحان تھا۔ ہانیہ بی ایس سے کر چکی تھی جبکہ باقی پڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی بی ایس سی کی ہوئی تھی۔ دوران تعلیم میں شہر کے ایک ہاسٹل میں رہتا تھا اور ہر ویکنڈ پر گاؤں چلا جاتا اور گاؤں سے سیدھا کالج جاتا تھا۔ کالج میں میرے کئی دوست تھے۔ ہاسٹل میں بھی میرے 2 دوست تھے جو میرے روم میٹ بھی تھے۔ بی ایس سی کرنے کے بعد میں واپس گاؤں چلا گیا تھا۔ میں نے صرف اپنے شوق کی خاطر پڑھائی کی تھی۔ مجھے جاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ گاؤں میں ہماری کافی زمینیں تھیں جس سے ہمیں سالانہ لاکھوں میں آمدنی ہوتی تھی۔ مجھے جانور بھی پالنے کا شوق تھا۔ میں نے ڈیرے پر ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا جہاں جانور باندھے ہوئے تھے۔ ان جانوروں میں بکرے، بکریاں، خرگوش، مور شامل تھے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال کے لیے اپنے مزارے کے بیٹے کو رکھا ہوا تھا جسے میں ہر مہینے معقول تنخواہ دیتا تھا۔ پھر جب میری شادی کی بات چلی اور اماں ابا میرے لیے ہانیہ کا ہاتھ مانگنے ماموں کے گھر گئے تو ہانیہ نے شرط رکھ دی تھی۔ اماں ابا نے واپس گھر آ کر بتایا تو مجھے ہانیہ کی شرط ٹھیک نہیں لگی۔ میری اماں بھی تو شہر کی رہنے والی تھیں۔ اس نے تو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد شہر میں گھر بنوا کر دینے کی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ وہ ابا کے ساتھ پچھلے 40 سال سے رہ رہی تھیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اماں نے ابا سے شہر جانے کی ضد کی ہو۔ شہر سے واپس آنے کے بعد ابا نے کہا کہ بیٹا حذیفہ، ہم نے تمہارے ماموں سے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شہر میں گھر بنوا کر دینے کا مطلب یہی تھا کہ میں اماں ابا اور بھائیوں سے کٹ جاؤں اور پھر شہر کا ہی ہو کر رہ جاؤں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کو کیا جواب دوں۔ ایک طرف میری محبت تھی تو دوسری طرف میرے والدین اور بھائی تھے۔ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ ابا، میں ہانیہ سے شادی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں بھلا کیسے چاہوں گا آپ لوگوں کو چھوڑ کر شہر میں جا بسوں۔ میں اپنی محبت کی قربانی تو دے سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ابا اور اماں کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی اور انہیں مجھ پر وہلانا پیار آیا۔ اماں نے کہا، ارے جب تم شہر میں پڑھنے جاتے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تو کیا گاؤں کو بھول گئے تھے؟ ہمیں بھول گئے تھے؟ اپنے بھائیوں کو بھول گئے تھے؟ نہیں بھولے تھے نا؟ تو شادی کے بعد بھی ہمیں نہ بھولنا، کبھی کبھی گاؤں کا چکر لگا لیا کرنا۔ مجھے اماں کی بات سن کر حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں ہانیہ سے شادی کر کے شہر میں گھر بنوا لوں؟ نہیں اماں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ باقی رہی ہاسٹل میں رہنے کی بات تو وہ مجبوری تھی، اب تو مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا، بیٹا، ہم تمہارے جذبات سمجھتے ہیں لیکن ہم ساری زندگی تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے نا، اس لیے ہانیہ کی شرط مان لو۔ ویسے بھی ہانیہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ میری بھی دلی خواہش ہے کہ وہ تمہاری دلہن بنے، اس لیے انکار مت کرو۔ بالآخر مجھے اماں اور ابا کی بات ماننی ہی پڑی۔ گاؤں میں میری جتنی بھی جائیداد تھی میں نے اس کا آدھا حصہ فروخت کیا اور شہر میں ایک اچھے سے گھر کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے ڈیلر نے ایک اچھے سے علاقے میں تعمیر شدہ گھر دکھایا اور گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کی پچھلی جانب ایک فارم بھی بنا ہوا تھا۔ مجھے وہ گھر پسند آ گیا اور میں نے خرید لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھر کی پچھلی جانب جو فارم ہے وہاں میں اپنے جانور رکھوں گا۔ پھر میری ہانیہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی کے چند دن تو وہ میرے ساتھ گاؤں میں رہی،
پھر ہم شہر شفٹ ہو گئے۔ مجھے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑ کر شہر جانا عجیب لگا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ شادی کے بعد میں نے ابا کے کہنے پر چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیا۔ ویسے مجھے بزنس کی ضرورت نہیں تھی، میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے بزنس کرنا چاہتا تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر دیا۔ شادی کے بعد سے میں محسوس کر رہا تھا کہ ہانیہ خاموش خاموش رہنے لگی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ میں جب بھی اسے بات کرتا تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی، لیکن جب اس کی سہیلی حورین اس سے ملنے آتی تو وہ بے حد خوش ہوتی۔ حورین کی آمد پر ہانیہ مجھے یوں نظر انداز کر دیتی تھی جیسے میں اس گھر کا فرد ہی نہیں ہوں۔ جب حورین آتی تو میں فارم میں چلا جاتا تھا اور اپنا زیادہ وقت بے زبان جانوروں کے ساتھ بتاتا تھا۔ ان کی خدمت کے لیے میں مزارے کے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ اس کے رہنے کے لیے میں ایک کوارٹر تعمیر کروایا تھا جو فارم کے قریب ہی تھا۔ وہ دن رات ان کی دیکھ بھال کرتا، مہینے میں صرف ایک چھٹی لے کر جاتا تھا۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی واپس آ جاتا تھا۔ ہانیہ کو جانوروں سے نفرت تھی، وہ ان سے دور بھاگتی تھی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ مجھے جانوروں سے محبت نہیں ہے اور ان کے قریب جانے پر مجھے الرجی ہوتی ہے۔ میں سوچتا تھا کیا کوئی جانوروں سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ جو جانور میں نے پالے ہوئے تھے وہ تو بے حد معصوم تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ ہانیہ کی سہیلی حورین بھی کافی ماڈرن اور امیر گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن وہ خوبصورتی میں ہانیہ کے سامنے پانی بھرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، لیکن شکل سے وہ کافی تیز اور چلاک دکھائی دیتی تھی۔ ایک دن میں نے ہانیہ سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جانوروں کے پاس لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہاری ان سے نفرت ختم ہو جائے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی جانور ہانیہ کے قریب سے بھی گزر جاتا اور ہانیہ کے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا تو ہانیہ کو غصہ آ جاتا اور وہ فوراً لباس تبدیل کر لیتی اور ٹکرانے والے جانور کو خوب کوستی تھی۔ میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اپنے بزنس کو دیکھنے اور سنبھالنے کے لیے میں نے ایک مینیجر کا تقرر کر دیا تھا جو مجھے روزانہ کی رپورٹ دیا کرتا تھا۔ میرا مینیجر ایک ایماندار اور شریف آدمی تھا، اس لیے میں سارا بزنس اس کے حوالے کر کے مطمئن تھا، لیکن ہفتے میں 2-3 دن آفس کا چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ ان دنوں حورین کا ہمارے گھر آنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر تیسرے چوتھے دن ہمارے گھر آ دھمکتی تھی اور سارا دن یہاں تک کہ شام ہو جاتی وہ ہانیہ کے ساتھ ہوتی۔ شام کو اس کا بھائی موٹر سائیکل پر آتا اور اسے لے جاتا۔ مجھے حورین کا ہر تیسرے چوتھے دن آنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک دن ہانیہ سے بات کی۔ ہانیہ کیا بات ہے، تمہاری سہیلی حورین ہر تیسرے دن یہاں آ جاتی ہے، کیا اس کے گھر والے اسے بیٹھنے نہیں دیتے؟ میں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن ہانیہ تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ آپ کو ایسا کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اگر وہ آ جاتی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہانیہ کی اتنی کڑوی کسیلی باتیں سن کر میں حیران ہی رہ گیا۔ مجھے اس سے ایسے جواب کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ تو اپنے شوہر کی بجائے سہیلی کو زیادہ ترجیح دیتی تھی، اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتی تھی۔ میرا دل خراب ہوا تو میں فارم میں چلا گیا تاکہ جانوروں کے ساتھ اپنا دل بہلا لوں۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو حورین جا چکی تھی۔ رات ہم نے اکٹھے ہی کھانا کھایا تھا اور وہ بہت خاموش تھی، اداس اور پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے استفسار کیا، ہانیہ خیریت تو ہے؟ تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو، کیا حورین سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میری بات پر ہانیہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا اسے پوچھنا ناگوار گزرا ہو۔ پھر اس نے کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو اس سے مطلب میں اداس رہوں یا پریشان رہوں؟ مجھے بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا، بالکل مجھے مطلب ہے، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ تمہاری ہر پریشانی میری پریشانی ہے اور تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے۔ میں بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ نے میری بات کاٹ دی اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہے اس لیے میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں طویل سانس لے کر رہ گیا اور اٹھ کر ڈرائنگ روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں دیکھ تو ٹی وی رہا تھا، لیکن میرا ذہن ہانیہ کے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ مجھ سے کھچی کھچی کیوں رہتی ہے، حالانکہ میں نے اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کی ہوئی تھی۔ 2 دن بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی اور اس کا رویہ بھی مجھ سے قدرے بہتر ہو گیا، جو میرے لیے حیران کن تھا۔ کچھ تو ایسا تھا
جس نے اس کے دل میں میرے لیے محبت جگا دی تھی۔ میں نے اس کی ساری غلطیاں نظر انداز کر دیں اور خوش ہو گیا۔ دن اسی طرح سے گزرتے رہے۔ ایک دن حورین آئی تو ہانیہ نے پیار سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمارے لیے دہی بلے تو لا دیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی لے آتا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی اور قریبی مارکیٹ سے دہی بلے لے آیا۔ ہانیہ اور حورین دونوں ہی کچن میں موجود تھیں اور آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھیں کہ مجھے ان کا ایک لفظ بھی سنائی نہیں دیا، لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ہانیہ نے جلدی آگے بڑھ کر مجھ سے دہی بلے والا شاپر لے لیا اور میں ڈائننگ روم میں چلا گیا۔ لیکن ان دونوں کا مجھے اچانک دیکھ کر خاموش ہونا اور ان کے اوزان خطا ہونا مجھے عجیب لگا تھا۔ بہرحال میں نے نظر انداز کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرسنل گفتگو کر رہی ہوں اور مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی ہوں۔ اگلے دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دیکھا کہ ہانیہ مجھے بنا بتائے بغیر جانوروں کے فارم میں چلی گئی تھی۔ مجھے تو خوشگوار حیرت نے گھیر لیا تھا۔ ہانیہ کو تو جانوروں سے نفرت تھی، پھر اس کے دل میں کیسے جانوروں کے لیے محبت جاگ اٹھی؟ میرے لیے ہر دن حیرت انگیز ہوتا تھا۔ ہانیہ فارم ہاؤس سے واپس گھر آئی تو میں نے پوچھا، ہانیہ تم جانوروں کے فارم میں کیا کرنے گئی تھی؟ تمہیں تو جانوروں سے نفرت ہے۔ ہانیہ مسکرائی اور کہا کہ ہاں مجھے جانوروں سے نفرت تھی، لیکن اب وہ مجھے اچھے لگنے لگے ہیں۔ میں نے شکر کا سانس لیا کہ چلو دیر سے ہی صحیح ہانیہ کو جانوروں سے محبت تو ہوئی۔ اب ہانیہ روز فارم میں جاتی اور کافی دیر تک اندر ہی بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے عجیب بھی لگتا تھا اور دل میں انجانے سے خیالات بھی سر اٹھاتے تھے۔ یہ کایا اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی تھی؟ اب تو حورین بھی ہر دوسرے دن آ جاتی تھی۔ دونوں سہیلیاں لان میں بیٹھی ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کرتی رہتی۔ پھر کافی دیر کے بعد حورین چلی جاتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں کروٹ بدلتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ ہانیہ بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ واش روم میں بھی نہیں تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے تجسس ہوا کہ رات کے 2 بجے ہانیہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں کمرے سے نکل کے ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اسی وقت ہانیہ بھی آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے پوچھا، ہانیہ رات کے اس پہر کہاں گئی تھی؟ ہانیہ میری بات پر گڑبڑا گئی اور کہا، میں باہر گئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازہ ہوا کھانے چلی گئی تھی۔ مجھے اس کے جواب پر شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بہرحال میں اسے لے کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں کچھ کھٹک رہا تھا۔ اگلے دن جب ہانیہ فارم میں گئی تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بکریوں کو پیار کیا اور کچھ وقت گزار کر ہم واپس گھر آ گئے۔ نہ جانے مجھے کیوں لگا تھا کہ ہانیہ کا بکریوں کو پیار کرنے کا انداز مصنوعی تھا۔ جیسے جیسے میں سوچتا جاتا میری الجھن کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات 1:30 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے ہانیہ کو بستر پر نہ پایا۔ میں اسے تلاش کرنے کی غرض سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا کہ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور ہانیہ باہر نکلی۔ وہ نہا کر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ میری آنکھ کھلی تو تم بستر پر نہیں تھی۔ میں سمجھا کہ شاید تم باہر تازہ ہوا کھانے گئی ہو تو میں تمہیں دیکھنے جا رہا تھا، لیکن تم تو نہا کر آ رہی ہو، اتنی سردی میں کیوں نہائی ہو؟ ہانیہ نے کہا کہ مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے میں نہانے چلی گئی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ اتنی سخت سردی میں ہانیہ کو گرمی لگ رہی تھی۔ ہم بیڈ پر لیٹ گئے لیکن میری آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ مجھے ہانیہ کی عجیب و غریب حرکتیں شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ میری عادت تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس ضرور پیتا تھا۔ اگلے روز جب میں نے دودھ پیا تو مجھے اپنے دماغ میں خماری سی محسوس ہوئی اور آنکھیں بھی بند ہونے لگیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے میں ہانیہ کو کہہ کر بیڈ روم میں سونے چلا گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ مجھے اپنا سر ہلکا ہلکا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے شاور لیا اور ناشتہ کرنے کے بعد آفس روانہ ہو گیا کیونکہ مہینے کے آخری دن تھے اور سٹاف کے لیے سیلری چیک کرنی تھی۔ اس روز بھی میں نے رات کو سونے سے پہلے دودھ پیا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی اور میں سو گیا۔ یہ تو روٹین ہی بن گئی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں سوتا تھا لیکن آج کل میں 9 سوا 9 بجے سو ہی جاتا تھا۔
مجھے شک پڑا کہ کہیں ہانیہ میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا تو نہیں ملاتی۔ اگر وہ دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا رہی تھی تو کیوں؟ میں نے حقیقت جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب میں نے ہانیہ سے دودھ مانگا تو وہ لے آئی۔ میں دودھ پینے کی بجائے گلاس اٹھائے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے واش روم میں جا کر دودھ بہا دیا اور کمرے میں آ کر گلاس میز پر رکھا اور سو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے دروازہ کھلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے کن آنکھوں سے دیکھا تو وہ ہانیہ تھی اور وہ اندر جھانک رہی تھی۔ مجھے سوتا دیکھ کر وہ واپس مڑ گئی اور میں طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مجھے ہانیہ پر شک ہونے لگا تھا۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملاتی تھی۔ اس رات میں سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا۔ رات کا 1:15 کا وقت تھا جب ہانیہ اٹھ کر باہر جا رہی تھی اور اس کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی باہر آ گیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اچانک مجھے فارم کا خیال آیا تو مجھے تجسس ہوا۔ میں فارم کی طرف بڑھا۔ فارم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور مجھے اندر سے ہانیہ کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی تو فارم میں ایک کونے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پتلا پڑا ہوا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ پتلے کو دیکھ کر یکدم میرے دماغ میں آیا کہ ہانیہ جادو ٹونا کر رہی تھی۔ پھر جب اس نے میرا نام لے کر پتلے پر پھونک ماری تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ مجھ پر جادو ٹونا کر رہی تھی۔ اچانک ہانیہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی اور یوں ساکت ہو گئی جیسے کسی جادوگر نے جادو کی چھڑی سے اسے بت بنا دیا ہو۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی، آپ یہاں؟ میں نے غصیلے لہجے میں پوچھا، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ روم میں لے گیا اور غصے سے اس سے باز پرس کی اور دھمکی دی کہ اگر تم نے سچ نہ بتایا تو میں تمہارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ ہانیہ میری دھمکی میں آ گئی اور بولی، میں آپ کو جادو ٹونے کے ذریعے مارنا چاہتی تھی، اسی لیے آپ پر جادو ٹونا کر رہی تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا، ہانیہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتی تھی؟ ہانیہ نے کہا، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی تھی، میں جس سے محبت کرتی ہوں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ بیچ میں کود پڑے۔ آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ میرا محبوب میری شادی کا سن کر ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ میں نے سوچا کہ جب وہی اس دنیا میں نہیں رہا تو پھر آپ کو میں کیسے زندہ رہنے دوں؟ اس لیے میں نے ہورین کے ذریعے کالا جادو کرنے والے عامل سے رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں 7 راتوں تک پتلے پر ایک عمل کرتی رہوں گی تو آپ مر جائیں گے۔ اس رات کے بعد مجھے ہانیہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی محبت میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ مجھے اس کے کڑوے لہجے کی سمجھ آ چکی تھی۔ ہم میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن میرے دل میں ہانیہ کے لیے وہ قدر نہیں ہے جو پہلے تھی۔ حالانکہ ہانیہ اپنے کیے پر مجھ سے کئی بار معافی مانگ چکی تھی اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن میرے دل سے اس کے لیے نفرت نہیں جاتی۔